اس لیے فرمایا اللہ نے عورت کی جنت بہت آسان رکھی ہے، اگر وہ فرائض اور واجبات کا اہتمام کر رہی اور اپنے میاں کی اطاعت کر رہی تو جنت کا ہر دروازہ اس کو اپنی طرف بلائے گا کہ تیرے لیے جنت کا ہر دروازہ کھلا ہے۔ تو عورت کی سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ وہ اپنی میاں کی اطاعت کرنے والی ہو، خدمت کرنے والی ہو، اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے والی ہو۔ اگر عورت یہ سمجھ لے کہ میرا میاں خوش ہو جائے تو ظاہر ہے پھر اس کی ماں کی بھی خدمت کرے گی، اس کے گھر کا بھی خیال رکھے گی، اس کی اور بھی ضرورتیں پوری کرے گی۔ تو عورت یہ سمجھے کہ اس کی سب سے بڑی سعادت یہی ہے، اور یہ بات ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مائیں بھی اپنی بیٹیوں کے دلوں کے اندر یہی بات بٹھائیں، جب وہ گھر آئیں تو انہیں یہی سمجھائے، باپ بھی یہ سمجھائے کہ بیٹی تیری سب سے بڑی سعادت یہ کہ تو اپنی میاں کی اطاعت شیار رہے، اس کی خدمت کرنے والی ہو۔ ہاں وہ گناہ کی بات کرے تو گناہ میں اس کی اطاعت نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق کی کوئی ایسی اطاعت جس میں خالق ناراض ہوتا ہو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن باقی دیگر تمام کاموں میں اپنی میاں کی اطاعت کریں۔ یہاں تک کہ اگر اس نے باہر نکلنا بھی ہے تو میاں کی اجازت سے نکلے، یہاں تک کہ اگر وہ نفلی روزہ رکھ رہی ہے اور اس کا میاں اسے منع کر رہا ہے تو میاں کی اطاعت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر وہ نفلی عبادت میں مصروف ہے اور میاں اسے اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے تو اس کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو زندگی گاڑی ان دونوں پہیوں کے ساتھ چلتی ہے، دونوں پہیوں کے ساتھ، تب زندگی گاڑی چلتی ہے، اور تب اللہ رب العزت ازواجی زندگی کا خیال رکھتا ہے۔ وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے کس طریقے سے میں اپنی میاں کا دل جیتوں اور کس طریقے سے میں اسے خوشی پہنچاؤں، اس کے لیے راحت پہنچاؤں جس سے اسے راحت ملے، وہ اس فکر میں لگی رہے۔ بدقسمتی سے میرا زور آج جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، آج ہماری بچیوں کے اندر سے یہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، یہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور بعض بدنصیب لوگوں نے تو اسے تنگ نظری جسے کہیں کہ تاریخ خیال کہنا شروع کر دیا کہ عورت کو بند کر دیا، قید کر دیا۔ ان کی عجیب سوچ ہے، اگر یہی عورت باہر جا کر نوکری کرے، دوسروں کی خدمت کرے تو بہت ترقی یافتہ، اور اپنی میاں کی خدمت کرے تو یہ قید ہے۔ حالانکہ بچی کی اصل سعادت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر بھی خدمت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ مزاج عورتوں کے اندر سے بچیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، ان کے گھر کا کام بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بچی گھر کے اندر کام کاج کرتی ہے تو اللہ اس کے اس کام کاج پر بھی عبادت کا اجر دیتے ہیں۔ برتن سنبھال کے رکھ رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھ رہی ہے تو اللہ اس پر بھی اسے عبادت کا ثواب دے گا۔ تو میرے عزیزو، اس طریقے سے زندگی گزرتی